کم و بیش 50 تولے کے زیورات اس میں موجود تھے۔ نگینہ مخمل کی چادر پہ بیٹھی تھی جو بے حد سکون دیتی تھی۔ ارشد نے نگینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ رات آنکھوں میں کٹی۔ ارشد، آپ اتنا چاہتے ہیں مجھے آج سے پہلے کبھی پتہ ہی نہ چلا۔ نگینہ، جو کچھ تمہارے آنے کے بعد مجھے حاصل ہوا ہے، تمہارے آنے سے پہلے میں یہ نہ تھا جو آج ہوں، اور تمہاری بدولت ہی ہوں۔ ارشد ہاتھ میں ہاتھ لیے نگینہ سے محو گفتگو تھا۔ دروازے پہ دستک ہونے سے پتہ چلا کہ صبح کے 6 بج چکے ہیں۔ اچھا، تم فریش ہو جاؤ، میں بھی ہو جاتا ہوں، مہمانوں کے استقبال کی تیاری بھی کرنی ہے۔ نگینہ ارشد کا ہاتھ نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے بولی، جی ہسبینڈ صاحب، اب آپ فریش ہو جائیں، میں بعد میں ہو جاؤں گی۔ ایک ہی دستک کے بعد دروازے پہ دوبارہ دستک نہ ہوئی۔ شاید کوئی وقت کا بتانا چاہتا تھا۔ نگینہ کی ہر رات اب رنگین رات میں ڈھلنے لگی تھی۔ امی جان، دعا کا وقت ہو چکا ہے۔ نگینہ نے آفس جانا بند کر دیا تھا۔ ارشد نے کہا تھا کہ اگر جوائن کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ نگینہ اب گھر کی ذمہ داریاں نبھانا چاہتی تھی۔ بس نگینہ نے آفس کو الوداع کہہ دیا۔ زبیدہ نگینہ سے نفرت کرتی تھی۔ زبیدہ کے دل میں یہ وہم تھا کہ ارشد اب بدل چکا ہے اور جوروں کا غلام بن کر رہ گیا ہے، مگر نگینہ کا دل صاف تھا۔ نگینہ زبیدہ کے کمرے میں جا کر زبیدہ کو سہارا دیتے ہوئے دوا کے لیے اٹھا رہی تھی۔ منہ چڑھاتی ہوئی زبیدہ تکیے پر کمر ٹکائے بیٹھ گئی۔ نگینہ گولیاں ساس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی کہنے لگی، امی، طبیعت کیسی ہے؟ تم سے مطلب؟ تم بس اپنا کام کرو، میری فکر چھوڑ دو تو ہی بہتر ہوگا۔ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اسے قید کرنا چاہتی ہو؟ بظاہر لگ رہا تھا کہ زبیدہ کا غصہ بہت پرانا ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ارشد نے تو مجھے آپ کی خدمت کے لیے ہی گھر پہ رکھا ہے۔ بس زیادہ باتیں نہ کرو اور دعا دو اور چلی جاؤ کمرے سے۔ نگینہ بنا کچھ بولے دعا دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے؟ ارشد آفس سے دیر سے آتا تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کا اسے وقت ہی نہ ملتا تھا۔ جی، اب پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ تم دعا وقت پہ دے رہی ہو نا؟ جی ارشد، وقت پہ دعا دے رہی ہوں۔ ارشد کو جیسے اب نگینہ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ نگینہ سے اس کا لہجہ تھوڑا بدل چکا تھا۔ کیا بات ہے ارشد، بہت اکھڑے سے لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں نگینہ، بس یوں ہی۔ ارشد اپنا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا۔ نگینہ کی بات کو اتنی خاص توجہ نہ دے رہا تھا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، تم بتاؤ کیا کرتی رہی ہو سارا دن؟ میری کوئی یاد نہیں آئی۔ ارشد نگینہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ چلو تم چینج کراؤ۔ نگینہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ارشد صرف رات کا ہی ہمسفر ہے، اسے بس رات کو ہی کچھ پلوں کے لیے بات کرتا ہے۔ جی، میں چینج کرتی ہوں۔ نگینہ بیڈ سے اترتے ہوئے بات کی طرف چل دی۔ امی، اب کیسی طبیعت ہے؟ ارشد آفس جانے کی تیاری میں تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کمرے میں جا کر حال احوال پوچھنے لگا۔ مل گئی فرصت، اس ناگن کے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ ماں کا کوئی خیال نہیں، تمہیں بس بیگم کے پاس ہی رہنا ہے۔ ارے امی جان، کیا بات کر رہی ہیں؟ نگینہ نے کچھ کہا آپ سے؟ بتائیں، میں اس کی ابھی خبر لیتا ہوں۔ ارشد ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے باہر جانے لگا۔ رکو ارشد، اسے مت کچھ کہنا، ورنہ میری ہی برائی کرنا شروع کر دے گی۔ امی، ہوا کیا ہے، مجھے تو بتائیں۔ ارشد زبیدہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا، تم غریب خاندان کی لڑکی کو بیاہ لائے ہو، اپنا سٹینڈرڈ دیکھو اور اسے دیکھو، کسی کوڑا اٹھانے والے کی خاندان کی لگتی ہے۔ امی بس کریں، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچے گی؟ اچھا، میں ایک کام کرتا ہوں، میوش کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، نگینہ آپ کے پاس نہیں آیا کرے گی۔ بیٹا، میں فکر مند ہوں کہ وہ تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ زبیدہ جھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتے ہوئے ارشد کو پگھلانا چاہتی تھی۔ اچھا امی، میں کچھ دنوں کے لیے اسے اس کے میکے بھیج دیتا ہوں، پیچھے آپ کا خیال میوش کر لے گی۔ ہیلو رشید، کل سے میوش کو کام پہ لے آنا۔ ارشد کان پہ موبائل لگاتے ہوئے رشید سے بات کر رہا تھا۔ بہت مہربانی صاحب۔
جی صاحب کل سے آ جائے گی۔ نگینہ آج باہر چلتے ہیں، ڈنر باہر ہی کریں گے۔ رات کو ارشد آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ نگینہ نے اسبات میں سر ہلایا اور تیار ہونے لگی۔ میں نے مہوش کو کام پہ رکھ لیا ہے، تم سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہو، تمہاری مدد کے لیے رشید کی بیٹی کو رکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے ارشد، غریب لوگ ہیں، یہاں کی انکم سے وہ والدین کا سہارا بھی بن جائے گی۔ چلو آج اس ہوٹل پہ چلتے ہیں۔ ارشد گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے نگینہ سے بولا اور ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ارشد مسلسل موبائل پہ نظریں ٹکائے موبائل پہ مصروف تھا۔ ارشد اب تو چھوڑے موبائل کو پلیز، جب دیکھو آپ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میری بھی بات سن لیں۔ یہ لیں بیگم جی، رکھ دیا موبائل۔ ارشد موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے نگینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ، ہانی مون منانے کدھر کا پلان ہے؟ نہیں ارشد، ابھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب مکمل صحتیاب ہو جائیں گی تب چلیں گے۔ نگینہ اور ارشد کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ارشد کو صرف نگینہ کے جسم کی ہوس تھی، جبکہ نگینہ کو ارشد سے حقیقی محبت تھی۔ اچھا تم ایک کام کرو، میں 2-4 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، تم اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ مگر ارشد، امی جان کا خیال کون کرے گا؟ ارے تم اس بات کو چھوڑ دو، مہوش کل سے کام پہ آ جائے گی، میں تمہیں صبح ڈراپ کر دوں گا۔ اچھا ارشد ٹھیک ہے، میری پیاری بیٹی، آؤ آؤ۔ نگینہ کی والدہ دروازہ کھولتے ہی آگے سے نگینہ کو پایا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ نگینہ کی والدہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے حال احوال طلب کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں امی، فرسٹ کلاس، پہلے کی طرح۔ ہمارا داماد نظر نہیں آ رہا؟ امی انہیں ذرا کام تھا۔ نگینہ وضاحت کرتے ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ سنتے ہیں، دیکھیے کون آیا ہے۔ نگینہ 1.5 ماہ بعد اپنے گھر آئی تھی۔ میرا پیارا بیٹا، باپ نے آتے ہی نگینہ کو گلے سے لگایا، ماتھا چومتے ہوئے بہت خوش ہوا۔ ارشد دکھائی نہیں دے رہا؟ نگینہ کے والد نے اگلا سوال ارشد کے حوالے سے کیا تھا۔